إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب ہم قرآن و سنت کو کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو کئی احکام دیے ہیں، کئی حکم دیے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ عورتیں جب گھروں سے باہر جائیں تو وہ پردہ کریں۔ ان کو تو سب سے پہلے اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھیں، گھروں سے باہر نہیں جائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ عورتوں کا اصل ٹھکانہ، اصلی جگہ وہ گھر ہیں، بازار نہیں ہیں، باہر نہیں ہیں۔ اور اس لیے ان سے جمعہ فرض نہیں ہے ان کے اوپر پڑھنا، جمعہ واجب نہیں ہے ان کے اوپر، اور فرض نماز بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ان سے ہٹا دی۔ حالانکہ فرض نماز ایک مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھو تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، جمعے کا الگ ثواب، جہاد کا الگ ثواب۔ لیکن ان کو کہا نہیں، تم گھر بیٹھو، جہاد بھی نہیں کرنا، تیمارداری بھی نہیں کرنی، جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا، کمانے کی ساری ڈیوٹیاں جو ہیں، ذمہ داریاں تم سے ہٹا لی گئی ہیں، تم پر کمانے بھی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام گھر میں بیٹھنا ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، پردے میں رہنا ہے، ایک اچھی جگہ پہ رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ ہاں، گھر سے باہر جاؤ، اجازت ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔
مسجد میں بھی آ سکتی ہو، جمعہ پڑھنے میں بھی آ سکتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ وہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنا چاہتی ہیں تو آنے دو، آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آنے دو، ان کو مسجد میں آنے سے نہیں روکو۔ لیکن فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، ان کے لیے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، افضل ہیں، باہر نہ نکلیں۔ تو اس لیے عورت کا سب سے پہلے اصلی ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گھر ہے، باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر پہ آنا چاہتا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اگر اس کو پتہ چل جائے گھر میں صرف عورتیں تو نہ جائے، اور اگر گھر میں مرد ہیں تو اجازت لے کر جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، مومنو جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اندر داخل نہ ہو، دروازے پہ دستک دے کر رک جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا استاذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن فلیرجع، قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ 3 دفعہ دروازہ بجاؤ، 3 دفعہ دروازے پہ دستک دو، اگر دروازہ کھل جاتا ہے تمہیں اندر آنے کی اجازت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دروازہ نہیں کھلتا یا گھر والے باہر نکل کر آپ کو کہتے ہیں ابھی اجازت نہیں ہے، تو آپ واپس آ جائیں۔ اس میں لڑائی کرنے کی، ناراض ہونے کی، رشتہ داریاں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا حکم ہے جو رب نے قرآن میں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں دیا ہے، تو تاکہ آپ گھر میں وہ کس حالت میں ہیں، کیا مجبوری ہے، کیا ضروریات ہیں، وہ نہیں اجازت دینا چاہتے، یہ ان کا حق ہے۔ آپ کو اتنے بڑے اسپیشل نہیں ہے کہ آپ کو منع کر دیا جائے تو آپ ناراض ہوں۔ آپ اللہ کے حکم کو قبول کریں اور واپس آ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتی باب قوم، جب تم کسی آدمی کے گھر پر آؤ تو فلم یستقبل الباب من تلقاء الوجہ، تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ دروازہ کھلے فوراً آپ کی نگاہ گھر میں پڑے، نہیں، بلکہ دائیں طرف فلیکن رکن الایمن اور ایسر، دروازے کے دائیں یا بائیں طرف ہو کر کھڑے ہو، تاکہ اچانک گھر والا گھر کوئی بچہ دروازہ کھولے آپ کی گھر پہ نظر نہ پڑے، چونکہ یہ اس کا حق ہے، اس کا پردہ ہے۔ تمہیں حق نہیں کہ اس کے گھر میں جھانکو، دیکھو، اس کے عیوب کا تمہیں پتہ چلے۔ دروازہ بجا کر دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوں، سامنے نہ کھڑے ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذنک فاخذتہ عیناہ، اگر آپ کسی کے گھر میں دیوار کے اوپر سے، کھڑکی سے، دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی آنکھ پھوڑ دے، بلکہ اس کو پھوڑنی چاہیے اس کی آنکھ۔ اگر کوئی شخص کسی کی کھڑکی سے اندر دیکھتا ہے تو اس کا، جیسے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے قصاص کے طور پر۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے کھڑکی سے، دروازے سے، دیوار کے اوپر سے یا نیچے سے، تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے، اسلام کے اصول اور ضابطے ہمیں سمجھنے چاہیے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کیا ارشاد بتاتا ہے۔ اور اگر چلتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی آدمی آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کی بیوی کو چھیڑتا ہے یا کوئی ایسی حرکت گندی کرتا ہے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی احساس نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو قتل کر دیں وہ جہنم میں جائے گا، اور آپ پر کوئی آپ سے قصاص بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ آپ کو قتل کر دے، آپ اپنی بیوی اور مال کے دفاع میں لڑتے ہیں، آپ شہید ہوں گے، شہادت کا درجہ پائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے۔ اسلام اپنے آپ کی، اپنے گھر کی حفاظت کی بہت زیادہ ہمیں بتلاتا ہے، جس کو آج
کل ہم لوگوں نے مکمل طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأ الا مع ذی المحرم۔ قرآن میں بھی حدیث میں ہمیں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، سفر کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی محرم آدمی اس کے ساتھ ہو، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، جو محرم رشتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اسے قطعاً دو ٹوک منع کرتا ہے، نہ حج کر سکتی ہے، نہ کوئی اور عمرہ، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اکیلے سفر اس کے لیے منع ہے۔ آج جائیے عورتیں کنڈکٹریاں کرتی ہیں، یہ ہوائی جہازوں میں پھرتی ہیں، ایئر ہوسٹسیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ لونڈیاں تو ہو سکتی ہیں، یہ کسی لونڈیاں، بلکہ لونڈیوں کے بھی الگ احکام ہیں، یہ اس درجے کی بھی نہیں ہے۔ اسلام منع کرتا ہے عورت کو اکیلے سفر کرنے میں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذو المحرم۔ کوئی اجنبی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ، کوئی اجنبی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ کیا کرے؟ اکیلا نہ بیٹھے، الگ نہ بیٹھے۔ ان تین بچوں میں سے الگ کر دیں گے، آپس میں باتیں کریں کہ آپ کریں، جب پیچھے ہو جاؤ، باتیں نہیں کروا پہ، تینوں اکٹھے نہیں بیٹھو۔ میں پہلے کہا تھا کہ ان کو الگ الگ کر دیں۔ گھر سے بچے ضرور لایا کریں پلیز، لیکن ان کو مسجد میں لا کر اکٹھے نہ چھوڑا کریں، اس لیے کہ بچے پریشان کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی مسئلہ کرتے ہیں۔ بچے لانے چاہیے لیکن تھوڑا سا ان کو سکھا کر لائیں تاکہ وہ مسجد میں آ کر ڈسٹرب نہیں کریں۔ یہ گراؤنڈ نہیں، کھیل نہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کلاس میں کوئی ایک بچہ بات کرے تو ساری کلاس خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک کلاس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے درجات بلند کرے۔ تو کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھے یا مرد عورت کے ساتھ بیٹھے۔ خلوت بالکل منع ہے، خلوت بالکل منع ہے۔ جب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت الگ بیٹھتے ہیں اور وہ محرم نہیں ہیں، الا ثالثہما شیطان، تیسرا شیطان آ جاتا ہے، وہ اس کے دل میں بھی آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ یجری مجرى الدم، ان کے خون میں چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ برائی کر بیٹھیں گے۔ برائی کرنے کے بہت زیادہ امکان ہے، بدکاری ہو جائے گی، زنا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی عزتیں بچائیں، خود عورتیں بھی عزت بچائیں، تنہائی میں کسی مرد سے باتیں نہ کریں، اس میں نہ رہیں، اس کے ساتھ نہ رہیں، بالکل یہ منع ہے۔ اسلام جس طرح سے اکیلے میں سفر سے منع کرتا ہے، اسی طرح خلوت سے بھی منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول دیور کا کیا کام ہے، کیا حکم ہے؟ سال عن الحم، کہ دیور جو ہے گھر میں رہتا ہے، اس کا کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، وہ تو ایک موت ہے۔ مطلب کیا کہ اس سے پردہ کیا جائے، دور رہا جائے۔ کیا مطلب کہ گھر میں پتہ ہی نہیں چلے گا، آتے جاتے وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے قریب ہے، اور وہ شاید ایسا بھی بڑے بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ بھائی نے کیا کر دیا، وہ بچے بھائی کے ہوتے ہیں، کس کے نہیں پتہ، وہ سعودیہ کمانے کے گئے ہوئے ہیں، یہ گھر میں سارے ان کو اہتمام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہیں جاؤ سعودیہ کمانے کے لیے، نہیں لندن جاؤ، اپنی بیوی کا خیال کرو، اپنے تمہاری ذمہ داری ہے، روزی اللہ دے گا۔ اگر تمہارے پاس بندوبست نہیں ہے، یہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں، دیور مذاق کر رہا ہے، یہ سالی سے مذاق چل رہے ہیں، اسلام منع کرتا ہے دو ٹوک۔ اللہ کے بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ عورت سے بات کی جا سکتی ہے، عورت سے بات کی جا سکتی ہے، مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے گھر میں ہے یا نہیں، لیکن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو، لیکن بات میں نرمی نزت انجا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی امید پیدا ہو کہ یہ مجھے کوئی شاید سسٹم دے رہی ہے، یہ بدکار ہے۔ دو ٹوک کرخت آواز میں کہ اس کا پتہ چل جائے کہ عورت شریف زادی ہے، مجھ سے بس ضرورت کے مطابق بات کرے، اور آواز میں لوچ نہ ہو، کوئی اس کو راستہ نہ دے، کرخت آواز میں اس سے بات کرے۔ بات ہو سکتی ہے، مسئلہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، جواب بھی دیا، مرد عورت سے بات کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی باتیں ہوتی تھی، یہ جائز ہے، لیکن کیسے؟ اس انداز سے نہیں ان کے سامنے والوں کے دل و نیتیں خراب ہوں سخت آواز میں، لیکن کیا من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہاں سے پوچھنا ہے؟ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ حجاب کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ
کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، مگر کیسے بات کرتا ہے؟ الا وحیا، اس کے دل میں وحی ڈال دے، اللہ دل میں القاء کر دیتا ہے، وحی ڈال دیتا ہے۔ اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ اور یرسل رسولا، یا رسول کو بھیجتا ہے۔ تو پردے کے پیچھے سے، جیسے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ پردوں کے پیچھے ہے، نہیں دیکھا، اس طرح حجاب کے بہت سارے الٹے سیدھے معنی ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو معنی بتا رہا ہوں قرآن سے۔ فَصَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب کسی عورت سے بات چیت کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، یعنی تمہیں وہ نظر نہ آئے، اس کو تم نظر نہ آؤ، پردے کے پیچھے ہو، پردہ ہو، اس کا جسم تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور اللہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ آپ کو قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے، غور کریے گا۔ اللہ، میں نے حجاب کا معنی سمجھایا، یہ سورج غروب ہو جائے کہ قرآن میں آیا کہ حجاب اللہ نہیں نظر آتا، یہ حجاب ہے۔ حجاب کا معنی یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو نظر نہ آئیں۔ اور اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ عورتوں کو اپنی زینت نہیں دکھانی چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ عورت کی خوبصورتی اس کا اپنے شوہر کے لیے گھر میں، یا اپنے ماں باپ کے لیے، بہن ماں باپ کیا کہتے ہیں اِلَّا لِآبَائِهِنَّ، اپنے باپوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، جو قرآن نے رشتے گنوائے ان کے سامنے، لیکن غیروں کے سامنے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو واضح نہیں کرنا۔ اب ایک عورت اپنے باپ کے سامنے کون سی زینت ظاہر کرتی ہے؟ ایک بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے کون سی زینت؟ اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اسی طرح جسم کے سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھا ہوتا ہے۔ باہر والوں سے پردہ، باپ سے نہیں، بیٹے سے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ باپ سے، بھائی سے چہرہ ہاتھ نہیں چھپانے، اور باہر والوں سے چھپانے ہیں، باہر والوں سے چھپانے ہیں۔ ورنہ بوڑھی عورتوں کو جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر یہ پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر پردہ کریں تو یہ افضل ہے۔ مطلب بوڑھی عورت ہو گئی تو وہ کون سا پردہ؟ کپڑے اتارنے کا مطلب نہیں ہے کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہ کرے، چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح ہم جو گھر کی لیڈیز ہیں کہ بہن بھائی کیا کہتے ہیں، بھائیوں سے، باپوں سے پردہ نہیں کرنی، باہر کے لوگوں سے، باہر کے لوگوں سے چہرہ چھپانا، ہاتھ چھپانا، یہ چیزیں چھپانی، اور بھائیوں سے تو یہ چیزیں نہیں چھپتی گھر میں۔ تو یہ فرق ہے کہ اپنی زینت کو باہر والے لوگوں کو نہیں دکھانا، وہ چہرے کی زینت، ہاتھوں کی زینت، پاؤں کی زینت، بالوں کی زینت ہے، ان سے یہ چھپانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا معاملہ آتا، بہت زیادہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے تم عورت کے چہرے کو دیکھ لیا کرو تاکہ بعد میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، عورت کو دیکھ لو۔ ایک صحابی نے کہا میں نے نکاح کی منگنی کی، کہا اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں۔ کہا دیکھ لو، یہ محبت میں اضافہ کرے گا، کیونکہ اس قبیلے کی عورتوں کی آنکھوں میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، کل تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مطلب کیا کہ نکاح کے لیے چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، نکاح کے لیے چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر نکاح کی نیت نہیں ہے تو چہرہ دوسرے لوگوں سے چھپانا ہے، چہرہ دوسرے لوگوں سے چھپانا ہے۔ اور پردے کے اترنے سے پہلے، پردے کے اترنے سے پہلے حجاب کی جب آیتیں نازل ہوئیں، اس سے پہلے جو عورتیں تھیں مسلمانوں کی، عربوں کی جو عورتیں تھیں، تو میرے بھائی وہ جو پردہ نہیں کرتی تھی وہ یہی تھا کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ، باقی وہ کپڑے پہنتی تھی، سر پہ دوپٹے بھی اوڑھتی تھی، وہ دوپٹے، بلکہ جو پردہ نہیں ہوتا تھا اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں، وہ چہرے اور ہاتھ ہی ہیں، وہ چہرے اور ہاتھ ہی ہیں، باقی وہ سر ہے۔ ورنہ یہ چیزیں، یہ نہیں تھا کہ عورتیں پہلے بازاروں میں بغیر دوپٹے کے، بغیر قمیض کے پھرتی تھی، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے اسلام میں ہمیں حجاب کا، پردے کا حکم دیا ہے، تو وہ پردہ یہ ہے کہ ہم اپنا چہرہ چھپائیں، ہاتھ چھپائیں، عورت بال چھپائے، یہ معنی ہے پردے کا۔ اور اللہ کے رسول جب اماں عائشہ صدیقہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں، بڑا لمبا واقعہ ہے، ہار گم ہو گیا، اور ڈھونڈنے لگی
پیچھے وہ چلے گئے، انہوں نے سوچا وہ ہار میں جو حوض ہوتا ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھا کر اس اونٹ پہ رکھا اور چل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہاتھ ڈھونڈنے گئی تھی۔ قافلہ چلا گیا، وہ واپس ہوئی تو قافلے والے جا چکے تھے، وہ وہاں بیٹھ گئی کہ ابھی پیچھے ڈھونڈنے والے مجھے آئیں گے۔ ڈھونڈنے والے، چونکہ ایک دو آدمی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ کوئی چیز رہ جائے یا کچھ، وہ پیچھے دیکھ کر آئے۔ تو وہ صحابی انہوں نے آ کر جب دیکھنے لگے تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ سو رہی ہے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ان کی اس آواز سے میں جاگ گئی، جو ہی میں جاگی احمرت وجہی، میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ احمرت وجہ، چہرے کو بولتے ہیں، وجہی، میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَعَرَفَنِي، انہوں نے مجھے حجاب کی آیات اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ کیا قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، کہ حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، فَعَرَفَنِي، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا شروع ہو گئی، اور میں نے جو ہی جاگی سب سے پہلے میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مطلب کیا کہ اسلام سے پہلے چہرہ نہیں چھپایا جاتا تھا۔ قرآن میں آیات اتری تو پھر اس کے بعد کیا ہے، مومن عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اپنے چہرے کا، ہاتھ کا، بالوں کا، اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ جو مومن عورتیں ہیں وہ یہ چھپاتی ہیں۔ اور حج کے دوران چہرے کا پردہ، نقاب لینا منع ہے۔ حج کے دوران چہرے کا پردہ کرنا، نقاب لگانا منع ہے۔ دستانے پہنے، موزے پہننے، یہ منع ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم جب حج کے لیے گئیں تو جب لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم کیا کہتے، استدللت احدانا بجلابیبہن من راسہن علی وجہہا، جب لوگ ہمارے قریب آتے تو اوپر سے جو ہمارے دوپٹے ہوتے تھے وہ اپنے چہرے پر کر لیتی، وہ ہم اپنے چہرے پر کر دی۔ وَإِذَا جَاوَزَ كَشَفْنَاهُ، جب وہ آگے چلے جاتے پھر ہم کیا کرتے، اس کو ہٹا دیتے۔ یعنی حج کے دوران چہرے پہ نقاب لگانا، ہاتھوں پہ دستانے منع ہے۔ لیکن جب لوگوں سے ٹکراؤ ہو، لوگ آ جائے، سامنے آ جاتے، قریب آ جاتے، تو ہم اوپر سے اپنا دوپٹہ نیچے کھینچ لیتی، یہاں تک کہ لوگ گزر جاتے، پھر کشفنا ہو، پھر ہم اس کو اوپر کر لیتے، پھر ہم اس کو، یعنی حج کے دوران بھی یہ نہیں کہ گھور گھور کے مردوں کو دیکھنا ہے، میک اپ کر کے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے چہروں کو چھپانا ہے، اپنے چہروں کو چھپانا ہے۔ میں سخت تقریریں نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے بھائی۔ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی اسماء جو عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہیں، زبیر ابن العوام کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں قالت کنا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہروں کو مردوں سے چھپاتے تھے۔ کنا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہروں کو کیا ہے، لوگوں سے چھپاتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور کئی لوگوں نے اس حدیث کو ذکر کیا، کیا کنا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہروں کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چہرہ جو ہے یہ خوبصورتی کا مرکز ہے، حسن ہے، یہ سب سے زیادہ سارے فتنے یہاں سے تلاش ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، اس کو چھپانا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ کن لوگوں سے؟ غیر مردوں سے، غیر مردوں سے اس کو چھپانا ہے۔ یہ آپ کی بیویاں، ان کی حفاظت کرنا، ان کو پردہ کرانا آپ بھائیوں کا کام ہے، آپ شوہروں کا کام ہے، بیٹوں کا کام ہے، باپوں کا کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، آوارہ گائی کی طرح گھوم رہی ہے، شادیوں میں سارے دیکھ رہے ہیں، ہنسیاں مذاق چل رہی ہیں، اختلاط ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے کہا گیا کہ آپ اس موضوع پہ گفتگو کریں، بلکہ یہ لیڈیز کی طرف سے بھی مطالبہ ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس مسئلے کو لیں، ورنہ کل یہ عورتیں آپ کو لے کر جہنم میں جائیں گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو، کہ اللہ مجھے اس نے دین پر نہیں چلایا، مجھے دین پر چلانا اس کا کام تھا۔ عورت آپ کو دین پر نہیں چلائے گی، آپ نے اس کو چلانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جرّ ثوبہ خیلا لم تنظر اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کو گھسیٹتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جنت میں ڈالنا دور کی بات ہے، اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو ایک فقالت ام سلمہ نے کہا، اللہ کے رسول
کہ ماذن اللہ کے رسول بیولتہن کہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں شلواریں ہیں ان کا کیا حکم ہے، ذیولہن ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کتنی ہم نیچے کریں؟ تو آپ نے فرمایا یرخین شبرن کہ ایک بلشت کپڑا وہ لٹکاؤ، یعنی ٹخنوں سے نیچے تمہارا ایک بلشت کپڑا ہونا چاہیے۔ تو ام سلمہ کہنی اللہ کے رسول اذن تنکشف اقدامہن، پھر جب ہم چلیں گی قدم اٹھے گا تو ہمارے قدم یہ نظر آئیں گے، ہمارے پاؤں نظر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیرخی ہے ذراع، پھر ایک ذراع کپڑا وہ لٹکاؤ، ایک ذراع یعنی ذراع یہ اتنا لمبا ہوتا ہے، یعنی اتنا لٹکے، لیکن پاؤں نظر نہیں آنے چاہیے، لیکن ایک ذراع سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے آپ کو سنایا، صحیح بخاری ہے کہ مردوں کو اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن عورتوں کے پاؤں بھی نظر نہیں آنے چاہیے، قدم اٹھانے کی وجہ سے بھی پاؤں نظر نہیں آنے چاہیے، اتنا لمبا کپڑا ہو کہ ان کے پاؤں چھپے ہوئے رہیں۔ پاؤں چھپانے کے لیے اتنا زور، اور چہرہ میک اپ کر کے کھلا کر کے ہنس ہنس کے لوگوں سے باتیں کرنے، بال کھول کر اچھی اچھی باتیں کر کے، یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کی بیوی بیٹی اگر آپ کے غیر محرم سے باتیں کرتی ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں؟ اسلام جہاں اتنا پاؤں کا زور دے رہا ہے اور وہ ہمیں آگے کا حکم نہیں دے رہا، نہیں بہت زیادہ زور دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ مومنوں کو بولو کہ اپنی آنکھیں نیچے کریں، اور مومنات کو بولا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، قرآن کہتا ہے مومن مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بولو کہ عورتوں کو نہیں دیکھیں، اپنی نگاہیں نیچے کریں۔ اچانک ایک نگاہ پڑ جائے وہ تمہیں معاف ہے، لیکن دوبارہ اٹھا کر نہیں دیکھنا، اس کا تمہیں گناہ ہوگا۔ اور اس کی بہت زیادہ حدیثیں فضیلت ہے، جو اپنی نگاہ نیچے رکھتا ہے اس کے برکات، خیالات، فضیلت، اللہ جہنم سے بچائے گا، بڑی لمبی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک مسئلہ اس طرح سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی عورت پردے میں بھی جا رہی ہے تو اس کو گھور کے نہیں دیکھنا، اس کو گھور کر نہیں دیکھنا۔ اور عورتوں کا بھی کام نہیں ہے کہ مردوں کو دیکھو، ان کو تو فری چھٹی ہے دیکھیں، نہیں، مردوں کو بھی منع ہے، عورتوں کو بھی منع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ عورت اگر پردے میں بھی ہے پھر بھی اس کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے، نگاہیں نیچے کرے۔ یہ اسلام، اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، ہاتھوں پہ پاؤں پہ سب ہے پردہ، پھر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے جسم کو دیکھیں، اور نہ عورت کو حق ہے کہ وہ مردوں کو دیکھے۔ ام سلمہ اور ام میمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ کہ اس سے پردہ کرو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ تو انہوں نے کہا، ام سلمہ نے کہا کہ ہوا اعمیٰ یا رسول اللہ، یہ تو آندھا ہے، لا یعرفنا لا یبصرنا ولا یعرفنا، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس پہچانتا بھی نہیں ہمیں، یہ آندھا ہے، اس سے ہم کیا پردہ کریں؟ کون کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ اور میمونہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پردہ کرو تو کیا کہا کہ یہ دیکھ نہیں سکتا، پہچانتا بھی نہیں، تو اس سے پردہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا ام یوان انتما، کیا تم دونوں بھی آندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی آندھی ہو؟ تم تو آندھی نہیں ہو نا، پردہ کرو۔ آندھا آدمی جا رہا ہو تو عورت کا حق نہیں ہے کہ اس کو بھی دیکھے، اس کو دیکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آندھا آدمی اور نہ مرد عورت کو دیکھے۔ یہ جو گھور کے دیکھنا، میک اپ کر کے عورت باہر جائے، آپ گپیں لگا رہی ہیں، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، یہ کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ اسلام کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہیں۔ اللہ سے ڈرو، یہ میرا کام آپ کو بتانا، اصلاح کرنا، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، اللہ ہمارے دل اسلام کی طرف مائل کر دے، اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ نہ توفیق دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی۔ یہ اختلاط جو ہے، یہ اختلاط، عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو ایک دن دیکھا کہ عورت اور مرد اکٹھے جا رہے، آپ نے بڑے غصے سے کہا کہ یہ عورتیں الگ ہو جائیں، دیوار کی طرف چلیں، مرد اس طرف چلیں۔ پھر عورتیں دیوار سے لگ کر اس طرح چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیوار سے لگنے کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے۔ یعنی یہ کہیں اجازت نہیں ہے
کہ لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اختلاط، ان اسکولوں میں اپنی بچیوں کو بھیجیں، عورتوں کو وہاں بھیجیں جہاں یہ سب تماشے ہو رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں، ہمیں آپ کو ہم سب کو اس سے بچنا ہے۔ یہ ہم بہت غلط کام ہو رہا ہے جس کی ہم نوٹس نہیں لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، جمعے کا اتنا وقت نہیں ہوتا میں سارے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کروں۔ آپ کا کام ہے پوچھیں، سوال کریں، جلدی آئیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں محفوظ رہیں، اسلام زور دیتا ہے آپ باغیرت بنیں، آپ باعزت رہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں محفوظ رہیں۔ یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ میں کیا بولوں، ناراض نہیں ہونا، جیسے آپ جانتے ہیں گوشت لٹک رہا ہوتا ہے نا کسائی کی دکان پر، کتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتے اس گوشت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب عورتیں میک اپ کر کے باہر جاتی ہیں نا تو یہ مرد کتوں کی طرح ان کو دیکھتے ہیں، اس کو ماں بہن بیٹی کوئی نہیں سمجھتا کہ ہم اس کی عزت کریں۔ عزت کو انہی عورتوں کی ماں بہن کرتے ہیں جو ان کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ماں بہن ہوتی ہیں۔ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ لوگ عزت کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کو موقع ملے سے ہی وہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، ان کو صرف ٹائم ملنے کی۔ آج جو عورت کی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو یہ صرف عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے۔ کہتے سعودیہ کی عورت بڑی مظلوم ہے، پردے میں ہے۔ ان کو وہ عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں جن ملکوں میں ان پر ظلم ہو رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں۔ ان عورتوں کے حقوق کے لیے یہ غیر مسلم کبھی نہیں بولتے، بولیں گے تو ان عورتوں کے حقوق کے لیے جو پردہ کرتی ہیں۔ جی سعودیہ میں ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں پردہ کر رہی ہے۔ ارے وہ بڑی آرام سے زندگی گزار رہی ہیں، بڑی امیر زادی ہیں، شہزادیوں سے زیادہ رہ رہی ہیں، تو ان کو تکلیف ہے کہ عورت ننگی ہو جائے جیسے ہم ننگے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کافر، یہ شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، گندگی پھیلے۔ یہ گندگی ہے جو پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے باز آ جائیں، اپنی عورتوں کو روکیں، اپنے معاشرے میں کیا کریں، عورتوں کو کپڑے پہنائیں۔ یہ کپڑے پہننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول، آپ ذرا غور کریے گا میرے بھائیوں، ذرا دیکھیے گا، ایک عورت آپ کما کر لاتے ہیں بڑی محنت سے، اور آپ اگر عورت کو تربیت نہیں کرتے، وہ آپ کے پیسے سے میک اپ خریدتی ہے، میک اپ کرتی ہے، باہر جاتی ہے، بال لہلاتی ہوئی، خوشبوئیں لگا کر باہر جاتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وہ سارا گناہ آپ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتا ہی کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا کیا؟ دیکھنا ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا پکڑنا، یہ سب زنا کر رہے ہیں۔ اب یہ باہر میک اپ کر کے جائے، یہ باتیں کر رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ زنا ہی تو ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ کے سامنے 1 گھنٹہ شیشے میں تیار ہو کر باہر گئی ہے، تو لوگ اس کو دیکھ رہے، اس سے بدکاری کریں، اور آپ دیوس ہیں۔ وہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ دیوس وہ ہے، دیوس کی تعریف یہ ہے جس کو اپنے گھر والوں پر غیرت نہیں آتی، جس کو اپنی گھر والوں پر غیرت نہیں آتی، کہ عورت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، پردہ نہیں کیا ہوا ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، موٹر سائیکل پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، گاڑی پہ دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ بات، اس کو غیرت نہیں۔ یہ دیوس ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے یہ زانیہ، یہ زانیہ عورت ہے، یہ زانیہ جو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے۔ میں بڑے شریف لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، بڑے مولویوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کی بیٹیاں خوشبو لگا کر جا رہی ہیں۔ ارے اللہ سے ڈرو، یہ اسلام عمل کرنے کے لیے ہے، اسلام صرف پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں۔ اپنے جسم پر اس کو نافذ کرو، اپنے گھروں پہ نافذ کرو، اپنے بچوں پہ، اپنی اولادوں پہ، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر اس کو نافذ کرو۔ تو یہ زانیہ ہے۔ لوگ زنا کیا ہوتا ہے؟ یہ خوشبو سونگیں گے، کیا جا رہا ہے، کیا چیزیں میک اپ کر رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ تو ہم تیار کما کر، ہم پیسے دے کر وہ خرید کر جا رہے ہیں، تو ہم دیوس نہ ہوئے؟ یہ آوارہ گائے نہیں ہے جہاں جیسے آوارہ بیکار گائے پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی محفوظ چیزیں ہیں، یہ سونے سے زیادہ ہے۔ سونے کو کپڑے میں چھپاتے ہیں، گھر کے صندوق میں، کوئی نظر نہ لگا، دیکھ نہ لے، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، آپ کی عزتیں ہیں۔ ان کو محفوظ کرو کپڑوں میں، گھروں میں۔ گھر سے باہر نکلے تو آپ ساتھ جائیں، پردے میں جائیں، باوقار جائیں، باعزت سے جائیں۔ اپنے آپ کو ہم کیوں بے غیرت بنائیں؟ ہم غیرت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بعض صحابہ کو بڑی غیرت آتی تھی، اور ایک صحابی تھے، وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ ان کو غیرت آتی تھی کہ جس سے میں نے نکاح کر لیا کوئی اور بھی اس سے نکاح کرے، کہتے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انا اغیر من سعد، میں اس سے بھی غیرت ہوں، اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ اسے، اور اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی مرد
کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے، اگر وہ جہنم کے آگ کو چھوئے وہ آسان ہے، یہ گناہ اس سے بڑا ہے۔ اگر کوئی اس کے سر میں کیل ٹھونکے یہ گناہ کچھ نہیں ہے جتنا وہ کسی عورت کا ہاتھ چھوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کزن ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑے مسئلے ہیں، باز آ جائیں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، دنیا میں کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی، یہ ننگی ہوں گی قیامت کے دن۔ آپ سوچئے ہمارے کپڑے اتر جائیں ہمیں کتنا پریشان ہوتی، اور آخرت میں جو سارے رسول سارے نبی لوگ کھڑے ہوں گے، یہ ننگی پھر رہی ہوں گی، کتنی رسوائی کیا ہے، رسوائی بڑی کہ آپ کے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے۔ آپ کہتے ہیں نا فوٹو آ جاتا ہے کیمرے میں، وہ ریکارڈ ہو گیا، یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، بڑی بے عزتی ہوگی۔ قیامت کے دن سارے یہ ریکارڈ جب کھلیں گے اور وہاں جب یہ ننگی پھریں گی تو پھر کتنی بے عزتی والی بات ہے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ جہنم میں ننگے ہوں گے، جنت میں کوئی نہیں۔ پردے کا معنی یہ ہے کہ جو ہم لباس پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک عضو نظر آئے، یہ اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ پردہ کیا ہوا ہے لیکن وہ پردہ برقع اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ نظر آئے، ایسا برقع نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ اتنا مختصر نہ ہونا چاہیے کہ آدھی آدھی ٹانگیں اور اوپر سے بازو نظر آئے، مختصر بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہیں سے کٹا ہوا، کہیں ایسا نہیں ہو۔ اور اسی طرح اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، اتنا باریک، اور اتنا بڑکیلا قیمتی شوق نہ ہو کہ نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھیں۔ سادہ برقع ہونا چاہیے، مردوں کے مشابت اور غیر مسلم عورتوں کے مشابت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسا برقع نہیں ہے جو بڑکیلا ہے، شوق ہے، تنگ ہے، تو پھر ایسے کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا غور کریں، جنت میں آپ کو ہر چیز ملے گی، جنت میں آپ کو ہر چیز فری میں ملے گی، ہر عیاشی، لیکن ننگا ہونے کی اجازت وہاں بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کپڑے اتر گئے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جنت میں جاؤ گے تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تجوع ولا تعرا، کہ وہاں تم میں نہ بھوک لگے گی نہ تم ننگے ہوگے، یعنی جنت میں ننگا نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نہ اللہ دنیا میں پسند کرتے آپ ننگے ہوں، نہ آخرت میں ہوں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم اپنے آپ کو ننگے ہونے سے بچائیں۔ ہمارا مرد عورتوں کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اگر آپ کی عورتیں ننگی ہیں تو آپ بھی ننگے ہی ہیں، تو ہم بھی ننگے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ عورتیں کون ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں۔ آپ جانتے ہیں اگر یہ جہنم میں جائیں گی تو ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ کیسے سکون سے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں یہ جانے والی ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہمیں ابھی ہم دیکھ نہیں سکتے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں آگ میں جل جائے دنیا کی، اور آخرت کی آگ میں کیسے برداشت کریں گے کہ وہاں چلی جائے؟ اس لیے بیٹھ کر اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ، کہ یہ اسلام ہے، اس پر چلو، یہ اللہ کے حکم مانو، چہرہ ڈھانپو، ہاتھوں پہ دستانے چارو، صحیح برقع پہنو، اس طرح تربیت کریں، سکھائیں، آپ اس سے محبت سے، پیار سے، اچھے طریقے سے اس کی تربیت کریں۔ یہ اسلام ہے۔ میں آپ کو یہیں کچھ بتانے آتا ہوں، یہاں اور کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ہم آپ کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔